کرنی ہے، احکام اس کے موجود ہیں، لیکن اس طرح کی حدود و قیود نہیں ہے کہ کوئی خاص ایک طریقہ کاری شریعت نے وضع کیا ہو۔ خیرات کرنا، چیریٹی، یہ غیر توقیفی عبادت ہے، پیسے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مثلا فریج خرید کے بھی دے سکتے ہیں، کسی کو مثلا روٹی بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، غیر توقیفی عبادت ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان میں مثلا 4 کے بجائے 5 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے لگے اور کہے کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے ایک اللہ اکبر کہنے سے، کون سا ایسی قیامت آ رہی ہے، تو اس کو ہم روک دیں گے، کیونکہ اذان توقیفی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی 4 رکعت کی نماز کو اگر 5 رکعت پڑھنا شروع کر دے، ہم اس کو روک دیں گے۔ اور وہ اگر کہنے لگے بھائی میں نے کون سا خلاف اسلام ایسا کام کر دیا، ایک اللہ اکبر کہنے سے کیوں اذان غلط ہوئی جا رہی ہے، بتائیے کہ اللہ کی عظمت کی گواہی میں اذان میں دے رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان باطل ہو رہی ہے۔ ایک رکعت کا اضافہ کرنے سے میں اللہ ہی کی تو عبادت کی، ایک رکعت کا اضافہ کرنے سے کیوں نماز غلط ہو رہی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو 3 سجدہ کرنے سے باطل ہوئی جا رہی ہے اگر جان بوجھ کر کیا ہو؟ بھائی یہ تیسرا سجدہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس نے تیسرا سجدہ یہ بھی اللہ ہی کے لیے تو کیا ہے، اور اگر اللہ کے لیے اگر اس نے سجدہ کیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، کرنے دیجئے اس کو۔ لیکن نہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں تمہاری نماز باطل ہو جائے گی اگر تم نے جان بوجھ کر تیسرا سجدہ کیا۔ اب وہ کہنے لگے بھائی اگر ہر رکعت میں تشہد پڑھ دوں تو اے دشمن خدا میں نے کون سا ایسا اسلام کے خلاف کام کر دیا؟ کیا خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا، کیا رسول کی رسالت کی گواہی دینا سے کیا نماز باطل ہو سکتی ہے اگر میں ہر رکعت میں تشہد پڑھنا شروع کر دوں؟ عید کے دن کا روزہ اگر کوئی رکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کون سا دین ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہوا جا رہا ہے، تو دیکھیے جو اس کا جواب ہوگا وہی ہمارا اس سلسلے میں بھی جواب ہے۔ بس یہی مسئلہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنے کا بھی ہے۔ ولایت علی علیہ السلام ایمان کا تو جز ہے لیکن تشہد کا جز نہیں۔ اچھا، اب اس سلسلے میں جو دلائل وہ لوگ دیتے ہیں شہادت ثالثہ پڑھنے کے، علمی طور پر کام ہو رہا ہے، حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جب ان کے میں دلائل پیش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں تو اہل علم افراد کو گویا خریدا گیا ہے، کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں اور دقیق قسم کے نقطے اس کے اندر ایسے پیش کیے جا رہے ہیں اور کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ ان کے دلائل کا رد کیسے ہوتا ہے۔ پہلی دلیل جو سورہ معارج کی آیت ہے، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں یعنی شہادات پر قائم ہیں۔ وہ افراد یہ کہتے ہیں، دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ عربی میں شہادات کا جو لفظ ہے وہ 3 گواہیوں کے لیے آتا ہے، 3 کے لیے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تشہد میں 3 گواہیاں دینا لازمی ہے۔ 3 گواہیاں دینا لازمی ہے کیونکہ شہادات کا لفظ آیا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا، یہ ہو گئی ان کی دلیل۔ دیکھیے اس آیت میں اس سے پہلے اگر آپ آیات دیکھیں تو اس میں اہل ایمان کی علامات بیان ہوئی، اور یہ کہ وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی کسی دباؤ میں، کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے اپنی گواہیوں سے پھر نہیں جاتے۔ تو یہاں پر اس متعلق گواہی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ افراد عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی آیات لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے شہادات کا لفظ 3 کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے نماز میں بھی 3 گواہیاں جو ہونی چاہیے تشہد میں۔ دیکھیے انسان کئی چیزوں کا اپنی زندگی میں گواہ بنتا ہے، یا آپ دلائل ان کو رٹیے گا تاکہ کسی بھی جگہ، اب یہ مجالس میں آپ لوگوں سے پوچھے جانے والے سوالات ہیں، آپ کو ذاکرات کو اس میں پھنسایا جائے گا اور پھنسانا جانا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ دیکھیے انسان کئی چیزوں کا گواہ بنتا ہے، لڑائی جھگڑے کا گواہ بنتا ہے، کبھی مثلا نکاح کا گواہ بنتا ہے کسی تقریب میں، کبھی وہ طلاق کا گواہ بنتا ہے، کبھی کسی کو قرض دیا ہے اس کا گواہ بنتا ہے، کبھی کسی لین دین کی بات کا گواہ بنتا ہے۔ اگر گواہی پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام گواہیوں کو تشہد میں کہنا واجب ہے، تو پھر ہر پیش امام کو اور مقتدی کو یا فرادہ پڑھنے والے شخص کو اس کے اوپر یہ واجب ہو جائے گا کہ اس کا اظہار تشہد میں کرے، اگر ہم ان کی اس دلیل کو مان لیں۔ لہذا مثلا
وہ کیا کہے گا کہ میں ہر دفعہ تشہد میں کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ نکاح کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کو طلاق دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں سے قرض لیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا. اگر ہر گواہی کا، کیونکہ قرآن کی آیت میں کسی گواہی کا کوئی تذکرہ نہیں آئے گا، کون سی والی گواہی؟ اس کا مطلب جتنی چیزوں کے آپ گواہ بنے ہیں اس دنیا میں ان سب کا جو ذکر کیجئے. پھر آپ ان کے جواب میں یہ چیز جو ہے دلیل کے طور پر پیش کریں گے. لہذا کیونکہ یہ تمام چیزیں عقلاً باطل ہیں کہ ان گواہیوں کو ہم جو ہے تشہد میں ذکر کریں، لہذا ثابت ہوا کہ اس آیت میں گواہیوں پر قائم رہنے سے مراد شہادت ثالثہ کا پڑھنا نہیں، یہ مراد ہی نہیں ہے اس میں. اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عربی میں جو انہوں نے کہا نا کہ جمع کا صیغہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے، تو دیکھیے جمع قلت ہوتا ہے اور ایک جمع کثرت ہوتا ہے عربی میں. دیکھیے کیونکہ حملہ آپ پر علمی ہو رہا ہے تو آپ کو علمی جواب اس کے دینے پڑیں گے. ایک ہوتی ہے جمع قلت اور ایک ہوتی ہے جمع کثرت. جمع قلت کیا ہے؟ یعنی جمع قلت جس کی تعداد کم سے کم 10 ہو اس کو جمع قلت کہتے ہیں. 2 سے تعداد شروع ہوگی اور لیکن تعداد 10 سے کم رہے گی، یہ ہوتی ہے جمع قلت. اور جمع کثرت یہ جس میں کم سے کم تعداد 11 ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، جیسے عربی میں عین چشمے کو کہتے ہیں. عین کی جمع ہے آیون اور عین کی جمع عیون بھی ہے، لیکن آیون اس وقت کہتے ہیں جب تعداد 10 سے کم ہو، اور اگر تعداد کم سے کم 11 ہو اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہ ہو تو عربی میں اس کو عیون کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، شہادات میں جمع کثرت استعمال ہوئی، یعنی بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ کہ 10 سے زیادہ کی تعداد ہے، لہذا قائلین شہادت ثالثہ کو کم سے کم 11 شہادتیں تو تشہد کے اندر دینی چاہیے. دیکھیے بڑا اہم نقطہ ہے. جبکہ اگلی آیات میں ایمان والوں کی ایک صفت اور بیان کی گئی ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی یہی جو آیت ہے شہاداتہم قائمون کے بعد ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ حفاظت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو بدعتوں سے بچائے. جس طرح سے خدا اور رسول ائمہ نے نماز کو تعلیم کیا ہے، بس اسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. اس سے ہٹ کر یہ ان افراد ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود سے نمازوں میں کوئی اضافے نہ کریں اور اپنی نماز کی حفاظت کریں. تو یہ ایک دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے شہادات میں تین کا کم سے کم تذکرہ ہے، لیکن اس کے اندر جمع کثرت ہے جو کہ کم سے کم، ورنہ 11 کی تو شہادتیں ان کو دینی چاہیے منیمم، جو کہ یہ بھی اپنی تشہد کے اندر ذکر نہیں کرتے. لہٰذا یہ دلیل کا ابطال ہو گیا کہ یہاں پر شہادات سے ایک تو کسی جگہ نہ آیت میں کوئی تذکرہ آیا ہے نہ کسی روایت میں کوئی تذکرہ ہے کہ شہاداتہم سے مراد یہ تو عام مومنین کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کسی دباؤ، لالچ یا ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنی گواہیوں سے پھر نہیں جاتے. اس کو زبردستی کھینچ کر یہاں پر لایا گیا اور 3 شہادتوں کے طور پر تیسری شہادت کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا گیا. دوسری دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَا إِثْمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو مت چھپاؤ، جو اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے. اچھا، اس کا ترجمے کے اندر وہ لوگ ایک تحریف کرتے ہیں.